اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اور ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان لوگوں کو اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو جائیں۔ مجلس پر افسوس ہوگا بہت زیادہ، چاہے وہ جنت میں بھی چلے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ گویا بدبودار مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے جیسے، اور یہ مجلس اس کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگی۔ افسوس کا ذریعہ اس لیے ہوگی کہ مجلس میں عموماً کوئی فضول بات ہو ہی جاتی ہے جو پکڑ کا سبب بن سکتی ہے، البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہر روز 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا، ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، اس کے لیے 1000 سبحان اللہ پڑھنے سے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنا فائدہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں سے تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہو ان میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گھومتے ہیں، ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح بنبناہٹ کی طرح ہوتی ہے، اس طرح یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکرہ کرتا رہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔ عرش کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں، یہ کلمے ہمارا ذکر کرتے رہتے ہیں، تعریف کرتے رہتے ہیں۔ حضرت یسیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر تسبیح سبحان اللہ کہنا اور تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا اور تصدیق اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، مثلا سبحان الملک القدوس کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان سے کیا عمل کیے اور جواب کے لیے بولنے کی طاقت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا ورنہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر لو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا، افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل کلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا
کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کی چاہیں گے مدد فرمائیں گے اور ہلاک ہونے سے بچا لیں گے۔ سبحان حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ دوسری روایت میں سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان اللہ سبحان ربی و بحمدہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب، زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں جب نیکی بدی تلے گی بہت ہی وزنی ہیں۔ وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جب کوئی پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یا وہ پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ایک درخت لگ جاتا ہے۔ درخت بھی اتنا بڑا کہ عربی گھوڑا 100 سال اس کے چکر کاٹے تو کاٹ نہیں پائے گا، اتنا بڑا۔ اور یہ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میزان میں بھاری ہیں اور زبان پہ ہلکے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے سامنے 4000 کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوئی تھی جن پر میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوئی کی بیٹی صفیہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان گٹھلیوں پر تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ ارشاد فرمایا، میں جب سے تمہارے پاس آ کر کھڑا ہوا ہوں اس سے زیادہ تسبیح پڑھ چکا ہوں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے سکھا دیں۔ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق من شیء کہا کرو، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور یہ اپنے نماز کی جگہ پر بیٹھی ہوئی ذکر میں مشغول تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے تو یہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اسی حال میں ہو جس پر میں نے چھوڑا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ کہے، اگر ان کلمات کو ان سب کے مقابلے میں تولا جائے تو جو تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ فجر کی نماز پڑھ گئے، ہمیں پڑھنا چاہیے 3 بار یا 7 بار۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کی رضا اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کے لکھنے کی سیاہی کے برابر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعریف بیان کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جن کے سامنے گٹھلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھی، وہ ان پر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس عمل سے زیادہ آسان ہے؟ اس کے بعد یہ کلمات بتائے، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء و سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض
وسبحان اللہ عدد ما خلق بین ذالک وسبحان اللہ عدد ما ہوا خالق۔ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے آسمان میں پیدا فرمائی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا فرمائی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمان زمین کے درمیان اس نے پیدا کیے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اللہ تعالیٰ آئندہ پیدا فرمانے والے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، اسی طرح الحمدللہ، اسی طرح اور لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی اسی طرح پڑھو، یعنی ان کلمات کے ساتھ بھی آخر میں عدد ما خلق فی السماء اور عدد ما خلق فی الارض اور عدد خلق بین ذالک اور عدد ما ہوا خالق ملا دو۔ اسی کو یاد کرو، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں اور نئے چینل پر سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔